صفحہ نمبر 44، سبجیکٹ ہمارا وضو چل رہا ہے، وضو، پیج نمبر 44، بہشتی زیور۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اور اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات۔ مؤلفہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ۔ وضو کا بیان چل رہا ہے، اس کے وہ چیزیں، ہیڈنگ جو ہمارا ہے کہ وضو کی توڑنے والی چیزیں، کہ وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے 11 نکات یعنی 11 پہلو، 11 نمبر ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ 12واں نمبر بیان کیا جاتا ہے، پیج نمبر 44، 44۔ مسئلہ نمبر 12، کسی نے جونک لگوائی اور جونک میں اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ سے کاٹ دو تو خون بہہ پڑے تو وضو جاتا رہا، اور جو اتنا نہ پیا ہو بلکہ بہت کم پیا ہو تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر مچھر یا مکھی یا کھٹمل نے خون پیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 13، کسی کے کان پر درد ہوتا ہے اور پانی نکلا کرتا ہے تو یہ پانی جو کان سے بہتا ہے نجس ہے، اگرچہ کچھ پھوڑا یا پھنسی نہ معلوم ہوتی ہو، پس اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے۔ اسی طرح اگر ناف سے پانی نکلے اور درد بھی ہوتا ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر آنکھیں دکھتی ہوں اور کھٹکتی ہوں تو پانی بہنے اور آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آنکھیں نہ دکھتی ہوں اور نہ اس میں کچھ کھٹک ہو تو آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مطلب یہ کہ جب پانی آنکھ کے مرض کی وجہ سے نکلے تب وضو ٹوٹے گا، اور اگر آنکھ نہ دکھتی ہو اور نزلہ کی وجہ سے آنکھ سے پانی بہے تو وضو نہ ٹوٹے گا، اور مشہور قول یہی ہے، مگر تحقیق یہ ہے کہ اگر آنکھ سے پانی کسی زخم کی وجہ سے نکلے، خواہ وہ زخم ظاہر میں معلوم ہوتا ہو یا کسی مسلمان دیندار طبیب کی تشخیص سے معلوم ہوا ہو، تب تو اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے، اس سے وضو جاتا رہے گا، اور اگر درد نہیں ہے تو نجس نہیں ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 15، اگر قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت گرے تو اگر بھر منہ قے ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، اور بھر منہ قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور بھر منہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، اور اگر قے میں نرا بلغم گرا تو وضو نہیں گیا، چاہے جتنا ہو۔ بھر منہ ہو چاہے نہ ہو، سب کا ایک حکم ہے۔ اگر قے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ، بھر منہ ہو یا نہ ہو، اور اگر جمع ہوا ٹکڑے ٹکڑے گرے اور بھر منہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو وضو نہیں جائے گا۔ نمبر 16، اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں گرتی تو بھر منہ ہو جاتی، تو اگر ایک ہی متلی برابر باقی رہی اور تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر ایک ہی متلی برابر نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی جاتی رہی تھی اور جی اچھا ہو گیا تھا تو پھر
دہرا کر متلی شروع ہوئی اور تھوڑی قے ہو گئی، پھر جب یہ متلی جاتی رہی تو تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہو کہ قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ نمبر 17، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئی، ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتی تو وضو جاتا رہا، اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جاوے تو وضو نہیں گیا، اور اگر سجدے میں سو جاوے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ حکم عورتوں کا ہے، اور اگر مرد سجدے میں سو جاوے تو وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ اسی طرح سجدہ کرے جس طرح مردوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح عورتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، اگر وہ اسی طرح سجدہ کریں اور اس میں سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاوے گا۔ مسئلہ نمبر 18، اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سو جاوے اور اپنا چتر ایڑی سے دبا لیوے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹھیک ٹیک بھی نہ لگاوے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 19، بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑی، تو اگر گر کے فوراً ہی آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں گیا، اور جو گرنے کے بعد آنکھ کھلی ہو تو وضو جاتا رہا، اور اگر بیٹھی جھومتی رہے گری نہیں تب بھی وضو نہیں گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔